بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز کے امامت کی شرائط کے متعلق عرض کروں گا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے سوچا ہے، وچار کیا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلام پھیلانا ہے، اسلام پھیلانا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلانا ہے۔ آپ نے بھی میرے ساتھ مدد کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے مسلمانوں ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرو۔ لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کے لیے عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہوں اور عبادت میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں، نیکیاں کمائیں۔ اور میرے 3 چینل ہیں۔ ایک چینل ہے اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی، اس میں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں۔ اس میں تمام مسائل عرض کرتا ہوں، قرات، اس کے بعد ترجمہ، ہر لفظ کا معنی تفسیر کرتا ہوں اور خوب سمجھاتا ہوں۔ اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، جس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام مسائل ہیں، یہ اسلامک ہیں۔ تمام اسلام کے جو مسائل ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ اور عزیزان محترم، آپ نے شیئر، کمنٹ، فالو اور جو ہے دوسروں تک پہنچانا ہے، ہر انسان تک پہنچانا ہے۔ یہ قیامت کے دن کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے تک اللہ کا کلام اور اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو مسائل عرض کرتا ہوں۔ غلام، دہقانی، اندھے، ولد و زنا، مرد، کوڑھی، فالج کی بیماری والے، برس والے کی جس کا برس ظاہر ہو، صفیہ یعنی بے وقوف کے تصرفات، مثلا بائع و شرع میں دھوکے کھاتا ہو، کہ امامت مکروہ تنزیہ ہے اور کراہت اس وقت ہے کہ جماعت اور کوئی ان سے بہتر نہ ہو، اور اگر یہی مستحق امامت ہیں تو کراہت نہیں ہے، اور اندھے کی امامت میں تو بہت خفیف کراہت ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور حضرت جو ہے مولانا امجد علی صاحب عظمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہار شریعت میں بھی لکھا ہے شرائط امامت کے باب میں۔ تو میرے دوستو، جس کو کم جو ہے سوجھتا ہے وہ بھی اندھے کے حکم میں ہے، یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ فاسق کی اقتداء نہ کی جائے مگر صرف جمعہ میں کہ اس میں مجبوری ہے، باقی نمازوں میں دوسری مسجد میں چلا جائے، اور جمعہ اگر شہر میں چند جگہ ہوتا ہو تو اس میں بھی اقتداء نہ کی جائے، دوسری مسجد میں جا کر پڑھیں۔ جنازہ کے متعلق بھی میں عرض کروں گا، پہلے میں یہ عرض کر دیتا ہوں، یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ رد المحتار میں بھی موجود ہے، اور فتح القدیر میں بھی، اور بہار شریعت میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ عورت خنشہ نابالغ لڑکے کی اقتداء مرد بالغ کسی نماز میں نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نماز جنازہ، تراویح، نوافل میں، اور مرد بالغ ان سب کا امام ہو سکتا ہے، مگر عورت بھی اس کی مقتدی ہو تو امامت عورت کی نیت کرے، سوا جمعہ عیدین کے، کہ ان میں اگرچہ امام نے امامت عورت کی نیت نہ کی اقتداء کر سکتی ہے، اور عورت و خنشہ عورت کے امام ہو سکتے ہیں، مگر عورت کو مطلقاً امام ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک حلال ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے حلال کے نزدیک اس کو کہتے ہیں مکروہ تنزیہی، ایک ہوتا ہے حرام، اس کی جو ہے اس کے نزدیک وہ ہوتا ہے مکروہ تحریمی، حرام کے نزدیک ہوتا ہے، یہ حرام کے نزدیک ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ فرائض ہوں یا نوافل، پھر بھی اگر عورت جو ہے عورتوں کی امامت کرے تو امام آگے نہ ہو بلکہ بیچ میں کھڑی ہو، اور آگے ہوگی جب بھی نماز فاسد نہ ہوگی، اور خنشا کے لیے یہ شرط ہے کہ سب سے آگے ہو ورنہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ خنشا کا بھی امام نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ رد المحتار فتاوی شامی میں بھی موجود ہے اور بہار شریعت میں بھی۔ نماز جنازہ صرف عورتوں نے پڑھی کہ
عورت ہی امام اور عورتیں ہی مقتدی تو اس جماعت میں کراہت نہیں۔ یہ مسئلہ عالمگیری کتاب میں بھی موجود ہے، در مختار میں بھی موجود ہے، بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ بلکہ اگر عورت نماز جنازہ میں مردوں کی امامت کرے گی جب بھی نماز جنازہ ہو جائے گی، اگرچہ مردوں کی نماز نہ ہوگی، مجنون یعنی پاگل غیر حالت افاقہ میں امام نہیں ہو سکتا، اور جب ہوش میں ہو اور معلوم بھی ہو تو ہو سکتا ہے۔ یوں ہی جس کو نشہ ہے اس کی امامت صحیح نہیں، اور متوا یعنی مدہوش اپنے مثل کے لیے امام ہو سکتا ہے، اوروں کے لیے نہیں۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی ہے، شریعت امامت میں، اور در مختار میں بھی ہے، اور رد المحتار فتاوی شامی میں بھی ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ جس کو کچھ قرآن یاد ہو، اگرچہ ایک ہی آیات وہ امی کی یعنی جس کو کوئی آیات یاد نہیں، اقتدا نہیں کر سکتا اور امی کے پیچھے پڑھ سکتا ہے۔ جس کو کچھ آیات یاد ہیں مگر حروف صحیح ادا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، وہ بھی امی کی یعنی کہ امی کی یعنی کہ ان پڑھ کی مثل ہے۔ یہ مسئلہ در مختار اور رد المختار میں موجود ہے۔ ان پڑھ گونگے کی اقتدا نہیں کر سکتا، گونگا امی کی کر سکتا ہے، اور اگر امی صحیح طور پر تحریمہ بھی باندھ نہیں سکتا تو گونگے کی اقتدا کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ فتاوی شامی یعنی رد المحتار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ امی نے امی اور قاری کی یعنی اس کے بقدر فرض قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے، امامت کی تو کسی کی نماز نہ ہوگی، اگرچہ قاری درمیان نماز میں شریک ہوا ہو۔ یوں ہی اگر قاری نے امی کو خلیفہ بنایا ہو اگرچہ تشہد میں، یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے، یعنی فتاوی شامی کا نام ہے رد المحتار۔ امی پر واجب ہے کہ رات دن کوشش کرے یہاں تک کہ وہ بقدر فرض قرآن مجید یاد کر لے، ورنہ عند اللہ تعالی معذور نہیں۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت اردو کی کتاب ہے حضرت علامہ مولانا امجد علی عظمی صاحب کی۔ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے ہیں اس پر واجب ہے کہ تصحیح حروف میں رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر صحیح خاں کی اقتدا کر سکتا ہو تو یہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا کرے، یا وہ آیاتیں پڑھے جس کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانہ کو کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، اور اپنی مثل کے دوسرے کی امامت بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کی وہ بھی اسی حرف کو صحیح نہ پڑھتا ہو جس کو یہ اور اگر اس سے جو حرف ادا نہیں ہوتا تو دوسرا اس کو ادا کر لیتا ہے، مگر کوئی دوسرا حرف اس سے ادا نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتا، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی خود بھی نہیں ہوتی، دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ آج کل عام لوگ اس میں مبتلا ہیں، غلط پڑھتے ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے، ان کی نمازیں خود باطل ہیں، امامت درکنار حقلا، جس سے حروف مقرر اور ادا نہیں ہوتے، یعنی حقلا ہے، ادا حرف کو صحیح طور پر نہیں کر سکتا، اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر صاحب پڑھنے والے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے تو اس کے پیچھے پڑھنا لازم ہے، ورنہ اس کی اپنی ہو جائے گی اور اپنے مثل یا اپنے سے کم تر کی امامت بھی کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ رد المحتار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ قاری نماز پڑھ رہا تھا، امی آیا اور شریک نہ ہوا، اپنی الگ پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوگی، یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ قاری کوئی دوسری نماز پڑھ رہا تھا تو امی کو جائز ہے کہ اپنی پڑھ لے اور انتظار نہ کرے، یہ مسئلہ عالمگیری میں موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ امی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور قاری مسجد کے دروازے پر ہے یا مسجد کے پڑوس میں تو امی کی نماز ہو جائے گی، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ جس کا ستر کھلا ہوا ہے وہ ستر چھپانے والے کا امام نہیں ہو سکتا، ستر کھلے ہوں کا امام ہو سکتا ہے، اور اگر بعض مقتدی اس قسم کے ہیں، بعض ویسے تو ستر چھپانے والوں کی نماز نہ ہوگی، کھلے ہوں گے تو ہو جائے گی، اور جن کے پاس ستر کے لائق کپڑے نہ ہوں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ تنہا پڑھ بیٹھ کر اشارے سے دور دور پڑھیں۔ جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر جماعت سے پڑھیں تو امام بیچ میں
ہو آگے نہ ہو۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور بہار شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ سطر کھلے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس کپڑا ہی نہیں کہ چھپائے اور ہوتے ہوئے نہ چھپایا تو نہ اس کی نہ ان کے پیچھے کسی اور کی، جیسا کہ جس کے پاس کپڑا ہی نہیں کہ چھپائے اور ہوتے ہوئے نہ چھپایا تو نہ ان کی ہو نہ ان کے پیچھے کسی کی، اور کہ جیسا کہ شروط صلاۃ میں عزیزان محترم میں نے مسئلہ یہ کافی وضاحت سے عرض کیا تھا۔ جو رکوع و سجود سے عاجز ہے، یعنی وہ کہ کھڑے یا بیٹھے رکوع و سجود کی جگہ اشارہ کرتا ہو، اس کے پیچھے اس کی نماز نہ ہوگی۔ جو رکوع و سجود پر قادر ہے اور اگر بیٹھ کر رکوع و سجود کر سکتا ہو تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ در مختار، رد المختار، بہار شریعت میں موجود ہے۔ عزیزان محترم میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے مل جل کر جو ہے اسلام، قرآن اور اللہ کے حبیب کا فرمان پہنچانا ہے، اور تم نے میرے ساتھ مدد کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ثواب کماؤ، نیکیاں کماؤ۔ میں نے تم کو اور جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو عزیزان محترم آپ میرے تینوں جو ہے کرمانی ٹی وی اور دوسرا کرمان ٹی وی 1 اور تیسرا میرا کرمانی ٹی وی 3، ان کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کریں، فالو کریں، تاکہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے، ہر کے کان میں پہنچ جائے، کوئی قیامت کے دن کسی کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم تک اسلام قرآن نہیں پہنچا۔ تو میرے دوستو آپ نے اس نیک کام میں ضرور مدد کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔